السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان سبحان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آپ لوگ حضرت بلیاوی صاحب کی عمدہ تقریر سے محظوظ ہو رہے تھے، اور ان سے پہلے بھی علماء کرام سے آپ نے تقریریں سماعت فرمائی. وقت بھی بہت ہو چکا اور یہاں کے حساب سے ٹھنڈی بھی کافی ہے، اس لیے تقریر کا زیادہ وقت نہیں ہے، مگر احباب کی فرمائش پر جس عظیم ہستی کے نام سے منسوب اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں دو چار جملے ان کی شان میں بیان کروں تاکہ ان کے فیض و برکات سے ہم بھی مالا مال ہو جاؤں. سبحان اللہ. میں نے ابھی جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا. کوثر کا لغوی معنی یوں تو بہت زیادہ ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں بہت زیادہ عطا فرمایا. علماء کرام نے اور بالخصوص حضرت امام المفسرین امام فخر الدین رازی نے بہت ہی طبیعت سے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے، اور اس کے تقریباً 14-15 تفسیریں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہت زیادہ عطا فرمایا. اس بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو یہ بتا رہا ہے کہ جب سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تھا، اس وقت کچھ کافروں کے منہ سے کچھ برے جملے نکلے تھے. ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی کہ محبوب، آپ کے ایک صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کافر جو جملے کستے ہیں ان جملوں سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے تمہیں بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، یعنی بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی. تو کوثر سے اولاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد. تو اس وقت سے لے کر کے آج تک جب ہم اس دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہر چہار جانب شاید ہی دنیا کا کوئی شہر خالی ہو کہ جہاں کوئی نہ کوئی سید سکونت پذیر نہ ہو. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد علماء کرام اور اولیاء کرام ہے. تو اب مطلب ہوگا اے محبوب، ہم نے تمہیں بہت علماء کرام اور بہت اولیاء کرام عطا فرمائے. تو اس وقت سے لے کر اب تک ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو چاروں طرف علماء کرام کی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں ہمیں اولیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا ہے، اور جو سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. تو اب باقی گوشوں کی طرف نہ جاتے ہوئے، بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد علوم مصطفیٰ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد اخلاق مصطفیٰ ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے.
اور بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ امام رازی تمام گوشوں پر مفصل بحث فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ یہ تمام گوشے مراد ہوں، کیونکہ ان میں آپس میں کوئی مخالفت نہیں، سارے معنی اور سارے گوشے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو سکتے ہیں، اور سارے گوشے میں آپس میں کوئی بھی مخالفت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام جتنے سرکار کو عطا فرمائے گئے اتنے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دنیا میں انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام اولیاء کرام کے ذمہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کرام نے اس پیغام کو بحسن خوبی انجام دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، بہت ہی اپنے واعظ و نصیحت سے اولیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اولیاء کرام، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بتائی کہ اولیاء کرام انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بھی آندھیاں آئیں ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، کتنی بھی مصیبتیں نازل ہو جائیں ان کے اندر ہلکی سی لغزش بھی نہیں آتی۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ فرما دیا اللہ رب العزت نے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بے شک۔ ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے تو ہے، آخرت میں خوشخبری ہے تو ہے، اس خوشخبری کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ بولا۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی آدمی کو خوشخبری ہو، آخرت میں بھی خوشخبری ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقدس گروہ ہوگا، وہ گروہ نہ انبیاء کرام ہوں گے نہ شہداء اعظام ہوں گے، لیکن پھر بھی انبیاء کرام بھی ان پر فخر کر رہے ہوں گے اور شہداء کرام بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ گروہ اور وہ عظیم جماعت اولیاء کرام کی جماعت ہوگی۔ یہ اولیاء کرام، یہ اہل سنت والجماعت میں ایسے ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہم جو دیکھتے ہیں دوسروں کے بڑے بڑے سرگروہ تو مٹی میں مل گئے اور مٹی خاک ہو گئے، لیکن ہمارے اولیاء کرام اہل سنت والجماعت 14 صدیاں گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان لوگوں کے آرام گاہوں سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے آرام گاہوں میں لوگوں کو آرام مل جاتا ہے، جہاں قرار پذیر ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ ہیں اولیاء کرام، اور یہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پانی پر ان کی حکومت ہوتی ہے، ہوا پر ان کی حکومت ہوتی ہے، اور پوری روئے زمین پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ ان کو خاص تصرف عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مصر کے لوگوں نے شکایت کی، جب نیل خشک ہو گیا، شکایت کی فاروق اعظم کے بارگاہ میں کہ نیل خشک ہو گیا اور اس میں جب تک کسی لڑکی کی بھیٹ نہیں چڑھائی جاتی تب تک اس کا پانی نہیں آتا، تو اب کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقعہ میں لکھ رہا ہوں
یہ جا کر کے دریا میں ڈال دو. کسی لڑکی کی بھیٹ چڑھانی اسلام میں جائز نہیں. کسی کو زندہ قتل کرنے کی اجازت نہیں. بس میرا یہ رکا دریا میں ڈال دو. وہ رکا لے کر کے گئے. وہ کاغذ دریا میں ڈالا گیا. دریا میں ڈالتے ہی نیل کے دریا پانی سے بھر گئے. اب اس کاغذ کے ٹکڑے میں فاروق اعظم نے کیا لکھا تھا کہ نیل اگر تو خود چل رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جا، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو پیچھے جاری ہو جا. پانی پر ان لوگوں کی حکومت رہتی ہے، ہواؤں پر حکومت رہتی ہے. جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں جوگی جے پال ہوا میں اڑنے لگا تو خواجہ غریب نواز نے ہوا کو حکم دیا، وہیں سے اس کا سر پٹکتے پٹکتے زمین پر لے کر آ گیا. تصرفات عطا کیے جاتے ہیں اور ان کی پہچان یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقتوں کے مظہر بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اکون سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس ولی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اکون بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اکون یدہ التی یبطش بہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور جب ولی کے اندر اس کی آنکھ تو ولی کی ہو لیکن دیکھنے کی طاقت خدائی ہو تو وہ اگر مشرق میں بھی رہے گا تو مغرب کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوگا. وہ زمین پر رہ رہا ہوگا تو لوح محفوظ کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوگا. اس کا زمین کے اندر بھی اس کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور آسمان سے بھی اس کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. مغرب سے کوئی پکارے تو اس کے کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے، مشرق سے کوئی پکارے تو اس تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ کان وہ محض ایک انسان اور ایک بشر کا کان نہیں رہتا ہے. وہ کان تو اس انسان کا رہتا ہے، اس کے اندر سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہی اولیاء کرام. اور اولیاء کرام وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو احکام شرع پر عمل کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکا ہو کہ جب اس پہ نظر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے. یہی اولیاء کرام کی پہچان ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہی دیکھنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگر کسی ولی کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ ولی ہے تو پہلے دیکھو کہ وہ احکام شرع کا پابند ہے کہ نہیں. بہت حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ولی کی بہت شہرت سنی تھی، بہت مشہور تھا کہ فلاں بہت بڑا ولی ہے. میں اس کے پاس پہنچا، میں نے سوچا زیارت کروں. جب اس کی بار پہنچا تو میں نے دیکھا اس نے قبلے کی طرف تھوکا. جو ہی اس نے قبلے کی طرف تھوکا میں نے کہا جس کو قبلے کی عظمت کا خیال نہ ہو، جو قبلے کی تعظیم نہ کرنے والا ہو، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے. دروازے پر قدم رکھنے ہی والا تھا، میں نے قدم واپس کیا اور واپس اپنے گھر چل رہا ہے. اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص عطائیں ہوتی ہیں. یہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی سامنے والے کے سارے اسرار اور رموز جان جاتے ہیں. مدینہ شریف میں کچھ ترکی کے لوگ آتے تھے حضرت کی بارگاہ میں بھی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے خلیفہ اجل حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کی بارگاہ میں آتے تھے اور آ کر کے بس خاموشی سے بیٹھتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چلے جایا کرتے تھے. نہ کچھ بولتے تھے، بس چپ چاپ زبان بند اور آ کر کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی حاجت ہو تو بتا دیا کرو. تو وہ ترکی کیا جواب دیتے تھے
کہ ہم جس کی بارگاہ میں آئے اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو یہ ہمارے دل کی باتوں سے باخبر ہیں، ہمیں زبان سے بولنے کی حاجت نہیں، اور اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو ہم زبان سے لاکھ کہیں یہ ہماری جہادت پوری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی علامت ہوتی ہے۔ انہی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے آدمی رہے گا، لیکن پہلے معلوم ہو کہ آدمی ولی ہے، اور یہ ساری علامتیں اس کی ہیں۔ سب سے پہلے احکام شرع کی پابند، اور اس کے لیے خود کو بھی احکام شرع کا پابند بنانا پڑے گا پہلے، تبھی جا کر کے پتا چلے گا کہ وہ احکام شرع پر عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ جو خود ہی نماز کے نہیں جانتا ہو، روزہ نہیں جانتا ہو، تو اسے کیسا پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ پہلے خود احکام شرع کا پابند ہو، تبھی پتہ چلے گا کہ سامنے والا احکام شرع کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اور احکام شرع کی پابندی دکھے گی تبھی جا کر کے باقی علامتیں خود ہی تم پر کھل جائیں گی۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی بارگاہیں تو بہت مقدس بارگاہیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کی صحبت میں، اللہ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہے، تو وہ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے پاک ہوتا ہے، زمان سے وہ پاک ہے، تو اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ متعین نہیں ہو سکتی، کیونکہ جگہ سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام ہی کو اپنا مظہر بنایا اور ان کی بارگاہ کو اپنی بارگاہ فرمایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی خواہش ہو جائے وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اور بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جائے، کیونکہ ادب ملحوظ رکھے گا تبھی ان بارگاہوں سے فیض و برکات سے مالا مال ہو جائے، اور ذرا سی بے ادبی کرے گا تو محروم اور مردود ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت خوش تھے، ہم تو تعین ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی زندگی کے گوشے میں اولیاء کاملین کے ادب کا بھی بہت دخل ہے۔ ایک عالم تھے عبداللہ ابن علی سرحون تمیمی شافعی، وہ کہتے ہیں کہ ابن سقا اور میں اور حضور غوث پاک ہم تینوں بغداد کے مدرسے نظامیہ میں پڑھتے آئے تھے، اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا جس کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو جا کر کے ملاقات کرتے اور ان سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے بغداد میں ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ اس وقت کے غوث ہیں، وہ جب چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں لوگوں کے نظروں کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تینوں نے ارادہ بنا لیا کہ ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دینی چاہیے۔ حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ابن سقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے، اور اپنے بارے میں عبداللہ ابن علی سرحون بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سے ایک مشکل سوال پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں جا کر کے صرف ان کی زیارت کروں گا اور تھوڑی دیر ان کی بارگاہ میں بیٹھوں گا۔ تینوں اس غوث کی بارگاہ میں پہنچے، وہ غائب تھے، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے تو سب سے پہلے تو قہرآلود نگاہوں سے ابن سقا کی طرف دیکھا، کہا ابن سقا
تو کیا سوچ کر آیا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں تیرے سینے میں کفر کی آگ شعلہ زن دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سرحون کی طرف نظر کی اور کہا، عبداللہ ابن سرحون، تو مجھ سے مشکل سوال پوچھے گا کہ دیکھو گے کیا جواب دوں میں؟ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری بے ادبی کی سزا یہ ملے گی کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے پیار سے قریب کیا، گلے لگایا، ارشاد فرمایا، عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد میں اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم سارے اولیاء کرام کی گردنوں پر ہوگا، یہ اعلان کرے گا، اور سارے اولیاء کرام جہاں ہوں گے اپنی گردن جھکا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سرحون کہتے ہیں کہ ابن سقا نے خوب محنت کی، خوب پڑھائی کی، بہت بڑا عالم دین بنا، بہت بڑا مناظر بنا، اچھے اچھے عالموں کو پچھاڑ دیتا تھا اپنے بحث و مباحثے میں۔ اسے بادشاہ کا قرب خاص حاصل ہوا، خلیفے نے بلایا اور اپنا مقرب بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد روم سے ایک پیغام آیا کہ کسی عالم کو بھیجو، وہ یہاں نصرانی عالموں سے بحث کرے۔ تو بادشاہ نے، خلیفہ نے ابن سقا کو بھیجا۔ ابن سقا وہاں پہنچا، اس نے وہاں ان نصرانی عالموں سے بحث کی اور بحث میں انہیں شکست دی، ان کے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے، اور وہ روم کا بادشاہ بھی بہت خوش ہوا۔ وہ کچھ دن ابن سقا اسی کے پاس رہا۔ ایک دن اچانک اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی۔ بادشاہ کی بیٹی پر نظر پڑتے ہی وہ اس پر فدا ہو گئے اور اس سے شادی کرنے کا پیغام اس نے بادشاہ تک پہنچایا۔ اس رومی بادشاہ نے کہا کہ ابن سقا، میں ایک شرط پر اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا کہ تم دین اسلام چھوڑ کر کے نصرانیت قبول کر لو۔ ابن سقا نے دین اسلام چھوڑ دیا، نصرانی بن گیا۔ نصرانی بن کر کے اس بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے بھی دھتکارا گیا، بیماری میں مبتلا ہوا، ایسی سڑی ہوئی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس بادشاہ نے بھی اس کو دور شہر سے باہر پھینک دیا کہ اس کی بدبو شہر میں پریشان کرنے لگی، اس کی سڑی ہوئی بیماری شہر میں نہ پھیل جائے، اور شہر سے دور جا کر کے سڑک پر پھینک دیا، اور وہیں تڑپ رہا تھا ابن سقا۔ ایک دن اس کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا، ابن سقا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ تو بہت صحت مند تھا، خلیفہ کا مقرب بن گیا تھا، تو سڑک پر اس طرح کیسے پڑا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس غوث کی بد دعا لگ گئی، میں نے اس کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی، اسی کا نتیجہ آج میں بھگت رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، ابن سقا تو حافظ قرآن بھی تھا، تو قرآن یاد ہے یا بھول گیا؟ تو ابن سقا نے کہا سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت کریمہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام کو اپنے دل و جان سے لگا لیے ہوتے۔
تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا یہ حشر ہوا کہ دین اسلام سے دین و ایمان سے یاد ہو بیٹھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سرحون، اس کی بے ادبی تھوڑا کم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے میں بڑا عالم بن گیا، خلیفہ نے مجھے اوقاف کا سربراہ بنا دیا اور دنیا میرے قدموں میں آئی، مال و دولت کا انبار میرے ارد لگ گیا اور میں اسی مال و دولت کے حساب کتاب میں ہی اتنا مست ہو گیا کہ نماز تک کا وقت نکالنا مشکل ہو گیا میرے لیے۔ اور ادھر عبداللہ ابن سرحون فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، میں اس وقت زندہ تھا جب حضور غوث پاک سید شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوئے اور آواز لگائی، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ میں نے دیکھا جتنے بھی اولیاء کرام اس وقت روئے زمین پر تھے، سب نے غوث پاک کے فرماتے ہی اپنی گردنوں کو جھکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں بہت ادب و احترام سے حاضری دی جائے، ان کی بارگاہ میں ہلکی سی بے ادبی بھی نہ کی جائے۔ بہت اور اللہ کے فضل سے اب دوسروں کی طرف کیوں جاؤں، میں خود اپنے اندر اتنے سارے فیض و برکات دیکھ رہا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اللہ کے فضل سے میری بھی ہمیشہ کوشش یہی رہے کہ حضرت کی بارگاہ میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، اور الحمدللہ آخر تک مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہوئی، ورنہ میں شاید حضرت کی بارگاہ میں نہ رہا ہوتا، دوسروں کی طرف دھکار دیا گیا ہوتا، اور اس کا صلہ مجھے ہی ملا۔ جیسا گلیاوی صاحب نے فرمایا کہ باقی فیض و برکات تو عطا فرما ہی دیے، لیکن اپنی سگی پوتی سے میرا رشتہ بھی کر دیا تھا، اور مجھ سے کبھی برادری نہیں پوچھی حضرت نے، مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے یا تمہارے گھر والے کا کیا کام رہتا ہے، کون سا بزنس چل رہا ہے، اور نہ ہی رشتے کی بات ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ گھر والوں کو بلا لو، میں ان سے رشتے کی بات کر لوں، یا جو رشتہ کرنے کا مروجہ طریقہ ہے۔ نہ ادھر کانوں تک بات پہنچی، ادھر حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح بھی کروا دیتا ہوں۔ اتنا حضرت نے نوازا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے کبھی بھی حضرت کی بارگاہ میں الحمدللہ کسی بھی طرح کی بے ادبی کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ میرے دل میں خیال آیا۔ اور یہ تو اللہ کے فضل سے ہم سنیوں کا طریقہ ہی ہے، وتیرہ ہی ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے ادب سے بیٹھنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ نے اپنا استغاثہ فرمایا تھا، اسی استغاثے کو محفل کے اختتام میں بھی پڑھوں گا، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ مل کر کے پڑھیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا
کثیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و کثیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و کثیر ہیں یا غوث المدد، ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہے، ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہے، ہم ہیں عالم کے تیر ہیں یا غوث المدد، ہم ہیں عالم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے نظر سے پھیر دو سارے عالم کے تیر، تیرے نظر سے پھیر دو سارے عالم کے تیر، کیا یہ عالم کے تیر ہیں یا غوث المدد، کیا یہ عالم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ادفع شرار شر یا غوثنا الابر، ادفع شرار شر یا غوثنا الابر، شر کے شرر خطیر ہیں یا غوث المدد، شر کے شرر خطیر ہیں یا غوث المدد، اس دل سے ہو بیاں بیداد ظالمان، اس دل سے ہو بیاں بیداد ظالمان، ظالم بڑے شریر ہیں یا غوث المدد، ظالم بڑے شریر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا نے پائی ہے تم سے رہے صفا، اہل صفا نے پائی ہے تم سے رہے صفا، سب تم سے مستنیر ہیں یا غوث المدد، سب تم سے مستنیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہت نیر ہے
پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، غوث اعظم ایمان ہو تو غوث اعظم ایمان ہو تو بندہ جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنجے ولایت تیرا کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت تیرا کو سلام، جن کی صورت میں نور ولایت بیان، جن کے فتووں سے روشن فقاہت کی شان، جن کا تقویٰ صداقت کا ہے ترجمہ، ہاں وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نازش اہل سنت تیرا کو سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنت شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کی نورانی صورت تیرا کو سلام، ان کی پاکیزہ سیرت تیرا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت
بیچ میں فاتحہ کریں گے ایک مکمل کلام پاک. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا اللہ کریمہ کا سادہ بندہ نوازا، جو ذکر خیر اس محفل میں ہوا، نعتیں پڑھی گئی، تقریریں ہوئی، تیرا تیرے ذکر پاک ہوا، تیرے حبیب کا تیرے محبوب کا ذکر خیر ہوا. پروردگار عالم اگر اس میں کوئی کوتاہی کوئی غلطی سرزد ہوئی اس کو معاف فرما. پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرما. پروردگار عالم میں اپنے محبوب کے فیض و برکات سے مالا مال فرما. پروردگار عالم ان کے صدقے میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگار عالم ان کے نقش قدم پر چلا کر دین مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگار عالم تمام مسلمانان اہل سنت پر رحم فرما، کرم فرما. جو بھی دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار عالم تمام مسلمانان اہل سنت کی ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. پروردگار عالم جو مسلمانان بے روزگار ہیں پروردگار عالم انہیں حلال روزی عطا فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار عالم جو بار قرض میں ڈوبے ہوئے انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما. پروردگار عالم جو لڑکیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے پروردگار عالم ان کے رشتے آ جائیں، ان کے نصیب کھول دے. پروردگار عالم جو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب مسلمانان اہل سنت کے ایمان و عمل کی حفاظت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوبوں کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور ہم سب کو سرکار کی بارگاہ میں مقبول حاضری نصیب فرما. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول حاضری نصیب فرما. پروردگار عالم ہم سب حاضرین کے اور تمام مسلمانان اہل سنت کی جائز مرادیں پوری فرما. جو حاجتیں لے کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں پروردگار عالم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ان کو مالا مال فرما. ان کی ساری جائز حاجتیں روا فرما. پروردگار جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہے پروردگار عالم مقدمات میں جو لوگ الجھے ہوئے ہیں پروردگار حق کے ساتھ ان کے حق میں فیصلہ فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار عالم بالخصوص غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. پروردگار عالم غوث پاک کے صدقے میں اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم، حضور مفسر اعظم، حضور تاج الشریعہ کا ہمیں صدقہ عطا فرما. ان لوگوں کی محبت ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں ثبت فرما. پروردگار عالم انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگار عالم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے جانشین حضور اسجد میاں صاحب کی قبلہ کی صحت و تندرستی عطا فرما. ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر سلامت رکھ. پروردگار عالم حضور تاج الشریعہ کی اہلیہ حضور امی حضور اور خاندان اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی افراد ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما اور سب کو دین کا رہنما اور دین کا قائد بنا. پروردگار عالم اس گھرانے سے ہمیشہ دین کی خدمت، دین کی رہنمائی ہوتی رہے. پروردگار عالم جامعۃ الرضا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کو مسلمانان اہل سنت کا مضبوط قلعہ بنا. پروردگار عالم اس جامعہ سے ہمیشہ دین کی خدمت ہوتی رہے اور اس کی ترقی ہوتی رہے اور دشمنان دین کے واسطے وہ ہمیشہ سپر بن کے رہے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد عافیۃ الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك